صفحان کے شاہی دربار میں، جہاں چمکتے ہوئے تالاب اور گلابوں سے لبریز باغات تھے، شہزادہ فرہاد رہتے تھے، جو حسن و جرات کے امتزاج کا نمونہ تھے۔ وہ ایک مہارت یافتہ ہیں، سوار، ایک باصلاحیت شاعر اور شاہ عباس اعظم کے لیے ایک مخلص بیٹا تھا۔ تاہم، اس کا دل ابھی تک کسی کے لیے نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ شہزادی یاسمین سے نہیں ملے تھے، جو ہمیشہ کے لیے نہیں ملے تھے۔ جارجیا کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، ایک چمکدار خوبصورتی جس کی آنکھیں نیلم کی طرح تھیں اور روح ہوا کی طرح آزاد تھی۔ یاسمین کو سفارتی مشن کے طور پر اصفہان بھیجا گیا تھا، جو برسوں کے تنازعہ کے بعد ایک نازک امن کی پیشکش تھی۔ لیکن ان کے آنے سے دربار میں، خاص طور پر شہزادہ فرہاد کے دل میں، کچھ نہ کچھ ہلچل مچی۔ وہ ان کی ذہانت، ان کی فہم اور ان کی مضبوط روح سے مجذوب ہو گئے تھے۔ ان کا پیار تخت طاؤس کی شان و شوکت کے درمیان کھلا، ہوا پر پھڑ پھڑاتے ہوئے ایک راز، باغات میں ایک عارضی لمس۔ فرہاد، ہمیشہ رومانوی، ان کے اعزاز میں اشعار تخلیق کرتے تھے، ان کے الفاظ محل کی دیواروں سے گونجتے تھے۔ یاسمین، جو اتنی ہی متاثر ہوئی تھیں، ان کی صحبت میں تسلی ہوتی تھی۔ پائی، ان کی ہنسی بلبل کے گانے کی طرح ہوا میں بھر گئی۔ تاہم، ان کا پیار ایک خطرناک پھول تھا۔ سیاسی سازش، دربار کی حریت اور جنگ کا ہمیشہ موجود خطرہ انہیں الگ کرنے کی دھمکی دیتا تھا۔ شاہ، جبکہ یاسمین کی خوبصورتی اور ذہانت کی تعریف کرتے تھے، جارجیا کے ساتھ اتحاد سے محتاط تھے، خوفزدہ تھے کہ یہ نازک امن کو غیر مستحکم کر دے گا۔ فرہاد اور یاسمین مشکلات کو شکست دینے کے لیے مصمم اپنے پیار کے لیے لڑے۔ انہوں نے دانشمند مشیروں کی حمایت حاصل کی، خطرناک دربار کی سیاست کو عبور کیا، اور آخر کار ثابت کیا کہ محبت ایک لچکدار پھول کی طرح سخت ترین آب و